ٹھیک ہے، تو یہ ان کے مختلف ادوار میں مختلف خروج ہیں. عام تاثر تو یہ نہ کہ یہ خروج کوئی بس آخری زمانے میں ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے. مختلف ادوار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ دیکھ رہا ہوں. تو حضور کے دور میں ہو چکا تھا سوراخ، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج نکل چکیں گے اور تم حج اور عمرہ بھی کر رہے ہوگے اور کھیتی باڑی بھی کر رہے ہوگے. تو اس کا مطلب دنیا نارمل رہے گی ان کی خروج کے باوجود بھی. تو عام تاثر یہ نہیں ہے. عام تاثر تو یہ ہے کہ وہ بہت ہی بالکل ہی آخری دور میں جا کے ہوگا اور دنیا اب نارمل ہوگی. ایسا نہیں ہے، نارمل دنیا میں وہ نکلیں گے. یہ بھی ہے. ہاں، ان کا جو آخری خروج ہے وہ بول رہا ہے، وہ کلائمیکس ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو اس سے پہلے مختلف ادوار میں، اس سے میں یعنی کیا بات ہوئی، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، قرآن مجید میں ایک طرف بات یہ آ گئی کہ جی دیوار قائم کر دی ذوالقرنین نے. سورہ کاف میں یہ مضمون آ گیا. جی ٹھیک ہے. سورہ کاف کے بعد سورہ مریم، پھر طٰہٰ اور پھر سورہ انبیاء ہے جس میں وہ مضمون آ گیا کہ کھلیں گے حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج ومن کل حدب ینسلون. ٹھیک ہے. ذوالقرنین نے بھی کہہ دیا تھا کہ جب تیرے رب کا وعدہ آئے گا تو جعلہ دکا، اس دیوار کو ڈھا دے گا تو وہ کھلیں گے. وہ کیا دیوار ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی روک تھی وہ ہٹ جائے گی. تو وہ ہٹنے کا ٹائم طے کر دیا بائبل نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد ہٹ جائے گی. اگر آپ چیزوں کو جوڑیں تو یوں جڑے گی. ٹھیک ہے نا. قرآن نے کلیئر کر دیا کہ ہٹے گی. وہ یلغار کریں گے. حدیث میں بھی ان کی یلغار کا ذکر آ گیا. یہ بھی آ گیا کہ وہ پہلے بھی ہوگی، یعنی نارمل لائف میں بھی ہوگی. ٹائم اس کا طے ہو گیا، بائبل نے کر دیا 1000 سال. ٹھیک ہے. یہ قدسیوں کے شہر پہ ٹوٹ پڑیں گے. تو اب آپ نے دیکھنا یہ ہے اس کی روشنی میں کہ 1000 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد دنیا میں کیا تغیر ہوا. تو باقی نسل وغیرہ کے ڈی این اے ٹیسٹ کے بغیر بھی مطلب اس کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قومیں ہیں جن کا اس عرصے میں ابھار ہوا ہے، اٹھان ہوئی ہے. اب دیکھیں نا، آج سے آپ اگر 450 سال پیچھے جائیں تو کیا بنتا ہے؟ یہ 1500 کوئی بنے گا. جی ہاں 1500 کوئی بنے گا نا، 1550 70 بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے آس پاس ہی جو ہے نا، دیکھیں 1492 میں آپ کے پاس سے اسپین نکلا ہے، 1492 میں. اور 1492 میں اسپین نکل گیا تو 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا انڈیا آنے کا. ایسٹ انڈیا کمپنی راستہ دیکھیں، اب راستہ دیوار یہ کچھ سمجھیں کچھ کوشش. تو اس کے بعد پھر ایسٹ انڈیا کمپنی، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے یہ 1757 پلاسی کی جنگ، 1799 وہ سرنگا پٹم ٹیپو سلطان والی. ٹھیک ہے. 1831 تحریک شہیدین اور 1857 سلطنت برطانیہ کا راج بالفعل. ٹھیک ہے. اور یہ گویا فل فلج ہو گیا کام، ادھر ہو گیا. ٹھیک جو ہی ادھر پورا ہوا تو عرب میں سازشیں شروع ہو گئی. یہ دیکھیں یہ سارا یعنی پچھواڑے میں ہوا. اگر آپ دیکھیں نا، ادھر اسپین نکل گیا، وہ تو دور تھا، وہ تو ان کے یعنی منہ کے آگے تھا نا، دروازے پہ موجود تھا، وہ تو انہوں نے شروع میں اڑا دیا. اب عالم اسلام قدسیوں کے شہر پر، اب یہ آپ کو یہ جغرافیہ بھی معلوم ہونا چاہیے اور تاریخ بھی معلوم ہونی چاہیے. تو قدسیوں کے شہر پر وہ ٹوٹے ہیں پچھواڑے سے، راؤنڈ دا کیپ آف گڈ ہوپ. ٹھیک ہے نا. کیونکہ سامنے سلطنت عثمانیہ کھڑی ہے، اس راستے سے نہیں آ سکتے. وہ گویا دیوار ابھی قائم ہے تو دیوار کو بائی پاس کر کے آئے اور راؤنڈ دا کیپ آف گڈ ہوپ آئے. یعنی وہ نیچے اترے وہاں سے. آپ اگر برطانیہ کو ذہن میں رکھیں تو ادھر سے نیچے اسپین کے سامنے سے گزر کے نیچے جنوبی افریقہ، اور وہاں وہ جو نکر ہے ادھر سے لیفٹ نکلیں تو پھر آپ بحیرہ عرب میں آ جائیں، بحیرہ ہند میں آ جائیں گے. تو بحیرہ ہند میں آ کے آپ انڈیا پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے پھر آگے یہ جو بھی جو جاوا، سماٹرا، ملائیشیا، یہ سارا کچھ آپ جو ہے نا وہ لیتے گئے. تو پھر 1857 کے بعد عرب کے اوپر انہوں نے، یعنی وہ تو مرد بیمار ہو گیا، کون؟ ترکی، عثمانی. اور اس کے پیچھے جو ہے نا سازش کس کی تھی؟ انگریزوں کی، کہ انہوں نے عربوں کو بغاوت پہ اکسایا. ان کے کیا نام ہے، ترکیوں کے، عثمانیوں کے بغاوت ہوئی. اس کے پیچھے انگریز تھے. انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا یہ جو اردن کے شاہ ہیں نا جو ابھی، ان کے ساتھ پورا عرب دینے کا. دیا نہیں. اس کے ان کے خلاف آل سعود کھڑے کر دیے، ساتھ ہی وہ کھڑے کر دیے جو اپنے وہ اس وقت کی وابی تحریک تھی، کیونکہ یہ ذرا تھوڑے وہ تھے، بدعتی قسم کے تھے، فی الواقع تھے. تو مطلب یہ دو چیزیں جمع ہو گئی. ادھر ہندوستان میں انہوں نے یعنی ان کی برائیاں وابیوں کی کرنی شروع کر دی. یہ انگریزوں کی اس کے تحت تھا ساری بات.
تاکہ ہندوستان کا مسلمان وابیوں کے خلاف ہو، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پہ وابی خلاف ہوں کس کے؟ اس کے شاہ حسین کے، اور یہ پہلے ان دونوں کو مخالف بنایا عرب نیشنلزم کی بنیاد پر ترکوں کے. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی یہ ساری کہانیاں آپ نے سمجھے، کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ جو امام حرم ہوگا یا جو خادم حرمین شریفین ہوگا تو خلافت تو ہم نے ختم کر دینی ہے، اگر وہ 1924 میں ختم ہو گئی تو یہ جو ہوگا یہ اگر اعلان جہاد کر دے تو اس کی بھی تو ایک امت کے اندر وہ ہے نا، لہذا یہ ایک ایسا فرد ہونا یہ بھی چاہیے اپنے ہاتھ میں لے لو. ہاں، یعنی جس کو عوام قبول نہ کرتے، یعنی وہ ایک ایسا مسلک ہونا چاہیے اس کا کہ عامت الناس جو ہے نا ان کو یہودی ہی سمجھتی. یہ پروپیگنڈا انگریز نے آ کے کرایا صحیح کہ یہ وابی ہوئے ہیں اور وابی یہ ہوتے ہیں اور وابی وہ ہوتے ہیں، تاکہ باقی دنیا کے مسلمان عربوں سے یا کم از کم وہ لوگ کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں ان سے کٹے رہے، جو ان کی ضرورت تھی تو کاٹ دیا ہم سے. یہ ڈویژن ہوئی، اس کے نتیجے میں اب نیشنلزم آ گیا، وہ جو امت تھی وہ تصور ختم ہو گیا اور یہ مختلف ممالک بنتے چلے، نیشن اسٹیٹس نیشن اسٹیٹس بن گئی، ٹھیک ہے. اور وہ جیسے ان کے 12 قبیلے تھے یہودیوں کے اور انہوں نے 12 مملکتیں بنا لی تھی، ہماری 58 بن گئی. وہ 72 ہوں گے تو تم 73 ہو گئے، تو یہ تو اس سے بہت بڑھ گیا نا کام. وہ 12 اور یہ 58 ہو گئے سیاسی سطح پہ اگر آپ دیکھیں. تو اب یہ جو بن گیا تو اس کے بعد یعنی ان کا یہ نیا آرڈر تھا جو انہوں نے نافذ کر دیا. بالکل. اور یہ کس کا آرڈر تھا؟ اگر ابھی جو ہم نے ساری یاجوج ماجوج کا آرڈر ہے، صحیح. تو یہ سارے جو مسلم حکمران ہیں یہ ان کے بن گئے وائسرائے. پہلے وہ خود وائسرائے ہوتے تھے یہاں پہ آ کے، تو یہ انہوں نے گویا عرب کو سامنے رکھتے، کیونکہ وہاں سے انہیں وہ نیا آئیڈیا آیا نا کہ یہ مقامات مقدسہ ہیں، یہاں ہم آ کے گورا نہیں بٹھا سکتے جیسے ہندوستان میں لارڈ کرزن یا کوئی بٹھا دیا ہے، یہاں نہیں بٹھا سکتے. صحیح. تو یہاں مقامی ہو لیکن ہو ہمارا وفادار. تو واللہ عالم یہ جو ادھر ہندوستان میں انہوں نے نئی نبوت شروع کرائی تھی تو یہ اس لیے تھی کہ وہ جو اس کا وفادار ہوگا جو ہمارا بھی وفادار ہوگا. ہو سکتا ہے یہ بھی کہانی ہو، بہرحال جو بھی ہوا تو انہوں نے اپنے وفادار عالم اسلام میں متعین کر دیے. اب دیکھنے کو وہ ایک مسلمان آدمی ہے، وہ مسلمانوں کی ساری شرائط پوری کرتا ہے تو مسلمانوں کے سارے حقوق بھی اس کے اوپر لازم آئیں گے. وفاداری بجائے اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب، عامت المسلمین، اس کے مقابلے میں ان کی خیر خواہی اور وفاداری کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے. بالکل. تو یہ آرڈر آف دا ڈے جو ہے یہ آرڈر آف یاجوج ماجوج ہے. ٹھیک. اور یہ فسادی آرڈر ہے. ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ زمین میں. اور وہ ساری فساد کون سا ہے؟ اکنامکس اور جنگیں. بالکل. یہ 2 فساد ہیں. وہ آ کے مار داڑ کرتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں.